کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمن من انفسهم وازواجهم امہاتهم، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب کو بیان کر رہا تھا۔ گزشتہ تعلیم میں جو بیان کی تھی، آج اس کے بعد سن ہجری 6 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ، مختلف روایات ہے، بعض روایت میں 1400، بعض روایت میں 1500 اور بعض روایت میں 1600 صحابہ کو لے کر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک جگہ پہنچے، حدیبیہ کی جگہ پر، کہ قریش نے مزاحمت کی، قریش نے روکنے کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے قریش کو فرمایا کہ ہمارا ارادہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے بڑی لمبی چوڑی واقعہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ قریش مکہ میں پہلے ہی سے حضرت عثمان کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو کہا کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ جتنا جی چاہتا ہے طواف کرو، لیکن ہم صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال مکہ میں آنے سے روکیں گے، آپ آ نہیں سکتے ہیں۔ اور منافقین نے یہ خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، ایک درخت کے نیچے ان صحابہ سے بیعت لی اور فرمایا کہ ہم اس ظلم کا انتقام ہمیں لینا ہے، لڑنا ہے، اور آخر دم تک ہم ان سے لڑیں گے، جس کو بیعت رضوان کے نام سے بہت مشہور ہے۔ تو اس پر بہت لمبی چوڑی ان کی شرائط ہوئی اور انہوں نے، کچھ قریش مکہ نے مسلمانوں سے بہت سی شرائط پیش کی۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہم 10 سال تک باہمی صلح کرتے ہیں، دونوں طرف سے صلح ہوگی، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن دونوں طرف سے آمد و رفت میں روک ٹوک نہیں ہوگی۔ کوئی مکہ والا مدینہ جانا چاہے تو مدینہ جا سکتا ہے، مدینہ والا مکہ آنا چاہے تو مکہ آ سکتا ہے، یعنی اس کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ویزا لے ہوئے وہ جا آ سکتا ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مکہ والے مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اس کو واپس آنا پڑے گا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، مدینہ میں جو صحابہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام قبائل مختار ہوں گے، جس کو جس کے ساتھ ملنا چاہے، اگر قریش کے ساتھ ملنا چاہے تو قریش کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستانہ تعلق کرنا چاہتے ہیں تو ان سے دوستانہ تعلق کا حلیف بن جائے، اس کو حلیف کہتے ہیں۔ اور بڑی کڑک کڑک شرطیں لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کی تمام شرطیں منظور فرما لی۔ مسلمان جو صحابہ تھے انہوں نے مصلحت خدا بندی کو نہ سمجھے، ان شرائط کی وجہ سے بہت شکستہ دل ہو گئے۔ مسلمان جوش و جلال میں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دو ہاتھ ہو جائے، لڑائی کر لے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شرطیں منظور فرما لی، اور یہ بہت بڑا کارنامہ صحابہ نے دیا تھا۔ بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم خیر اہل الارض، اے صحابہ تم نے میرے ہاتھ پر یہ بیعت کی صلح حدیبیہ کے وقت، اس روئے زمین پر تم سب سے بہتر ہو۔ اور حضور نے ایک ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ لا يدخل النار ممن بایا تحت الشجرہ، لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان آدمی کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا جس نے بھی وہ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی، تو اللہ نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ ان کی وجہ سے 14 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ لیکن یہ صحابہ اکرام جوش میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں تھے۔ انہیں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو گئے، کہ آپ کا خواب سچا نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا خواب سچا خواب ہے، لیکن خواب میں یہ تو نہیں کہ اسی سال داخل ہو رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر بڑے جذبے کے اندر تھے، پھر وہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، ان کو بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ کے اندر فاتحانہ انداز سے داخل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ خواب بالکل سچا ہے، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ ہماری تعلیم تو مختصر ہوتی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صداقت تو نبوت کا عکس ہے، جو رسول اللہ کے دل میں آیا وہی ابو بکر صدیق کے دل میں بھی آیا۔ تو بہرحال اس معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب یہ کرو کہ اپنے احرام کو نکال دو، اپنے جانور ہدی لائے تھے، ہدی کو ذبح کر لو اور احرام سے نکل کر اپنے بالوں کو منڈوا دو۔ لیکن صحابہ میں ایک جوش تھا، کوئی صحابہ تیار نہیں تھے اس کے لیے کہ ابھی اللہ کا حکم آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور اس سفر کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے ان کو یہ بات کہی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہو، بلکہ آپ اپنے جانور کو ذبح کر لو اور اپنا سر منڈا لو۔ اب جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور اپنا سر منڈایا، صحابہ اکرام جو ہے ایک پہ ایک پر گرے پڑتے تھے، سب نے اپنے جانور ذبح کر دیے، کیونکہ صحابہ کو امید تھی کہ ابھی وہی آ جائے گی، وہی آ جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کر لیا اور اپنا سر موڑنا شروع کر دیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ اب وہی نہیں آئے گی۔ سب ایک دوسرے کی سر موڑنے لگے، ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا کام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ صنف نازک عورت پوری تاریخ میں اصابت رائے عظیم الشان انہوں نے مشورہ دیا، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، ایسا بہترین انہوں نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بات کو میں یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی یہ کام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑا ہوا ہے، اور ایک کام اور ہوا ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ تعلیم میں اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما،
لنجشوں کو معاف فرما۔ اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔